بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کیوں ہاری؟ شکست کے بعد مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالیہ انتخابات میں ناکامی کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے۔ ستم بلائے ستم تو یہ ہے کہ کھل کر جیت کا جشن منایا جا سکا اور نہ ہار پر سینہ کوبی کی جا سکی۔ احساس دانش نے شاید ایسی ہی ناقابل بیان کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، زخم پہ زخم کا کے جی اپنے لہو کے گونڈ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں۔ اس نامراد عشق نے مسلم لیگ نون کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شوق حکمرانی میں سیاست کے بجائے ریاست بچاتے ہوئے برباد ہو گئے اور دل نادان کے لن ترانیاں دے کے چوٹ کھانے کے بعد پھر سے کوئی جانا کی طرف جانے کی تیاریوں میں مگن ہیں، مگر یہ معمہ حل نہیں ہو پا رہا کہ آخر بنا بنایا کھیل کس نے بگاڑ ڈالا۔ گاہے میڈیا پر برستے ہیں کہ ریڈنگ کے دوڑ میں وقت سے پہلے نتائج کا اعلان کر کے لٹیا ڈبو دی، تو بسا اوقات دبے لفظوں راولپنڈی سرکار سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ شاید انہیں اعتبار الفت نہیں آیا یا پھر ہمارے اظہار عقیدت میں کوئی کمی تھی کہ بندہ پروری کا حق ادا نہ ہوا۔ میں نے اپنے گزشتہ کالم میں جو کچھ لکھا وہ دراصل راولپنڈی سرکار کی سوچ و فکر تھی۔ یادداشت بخیر میں نے خبردار کیا تھا کہ اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ان کے نتائج سے متعلق خفیہ اداروں کے تخمینے کبھی درست ثابت نہیں ہوئی، تو کیا اس بار توقعات پوری ہوگی؟ اور وہی ہوا، عوام نے ووٹ کی طاقت سے سب کچھ درہم برہم کر دیا۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو حالیہ انتخابات کے بعد اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ یہ دن کیوں دیکھنا پڑا۔ میڈیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ، کسی اور کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار قرار دینے کے بجائے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ حالات سازگار ہونے کے باوجود نون نے انتخابی مہم کا آغاز بہت تاخیر سے کیا۔ میرا خیال ہے انتخابی مہم ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے منشور لایا گیا۔ بیشتر رہنما اس زخم میں مبتلا رہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اور اپنے ووٹر کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ کارکن بھی اس معالطے کا شکار ہوئی کہ تحریک انصاف کی کمر توڑ دی گئی۔ انتخابات کی حیثیت تو محض رسمی کارروائی کی سی ہے، ہماری حکومت آ کر رہے گی تو پھر مہم چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی جتنی کوشش کی جاتی رہی، لوگوں میں ہمدردیاں اتنی ہی بڑھتی چلی گئی اور کارکن بھی متحرک و فعال ہوتا چلا گیا۔ پاکستان میں 19 کروڑ موبائل فون استعمال ہوتے ہیں، 9 کروڑ افراد انٹرنیٹ سہولت دستیاب ہیں، 7 کروڑ لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارم نے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے آنکھ اور کان کا کردار ادا کیا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے کے بجائے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو شروع سے ہی اس شعبہ پر اجارہ داری حاصل رہی ہے اور حالیہ انتخابات میں بھی اپنی آواز اور پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسی میڈیم کو استعمال کیا گیا۔ ووٹ ڈالنے کے دن سے کم از کم 20 دن پہلے مسلسل یہ صورتحال رہی کہ ہر ویڈیو میں پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی اشتہار میں بانی پی ٹی آئی نمودار ہوتے اور ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اپیل کرتے۔ دیگر سیاسی جماعتیں چونکہ اس میدان میں کافی نوری سال پیچھے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو درخور امتحان نہیں گردانا۔ بالخصوص نون تو اب بھی پرانے زمانے میں جی رہی ہے، جب 90 کے دہائی میں نواز شریف نے مقبولیت حاصل کی تو وہ اپنے ہمسر سیاستدانوں کے مقابلے میں نیا پن لے کر آئے۔
مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک دن میں کئی جلسے کرنا، اخبارات میں نمایاں کوریج کے ذریعے بھرپور انتخابی مہم چلانے اور امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے پہلے سروے کروانے کا رجحان انہوں نے مترادف کرایا، مگر اب نہ صرف ان کی جماعت بہت پیچھے رہ گئی ہے بلکہ وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں روایتی سیاستدان محسوس ہوتے ہیں۔ نواز شریف نے کچھ بہتری لانے کی کوشش ضرور کی، لیکن خوشامدی اور چلبوز مگر نااہل افراد جنہیں اثر حاضر کے میڈیا نے کی اہمیت کا اندازہ نہیں، ان پر اکتفا کرنے کے باعث یہ حالت ہو گئی۔ تحریک انصاف نے بہت چالاکی سے پہلے یہ تاثر دیا کہ لیول فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی، ان کے امیدواروں پر ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور پھر پولنگ ختم ہوتی ہی ابتدائی نتائج کی بنیاد پر یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب رہی کہ اس کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے بساط الٹ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نامزد حالات میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ حالات کتنے کٹن تھے اور کتنی اچھی کارکردگی دکھائی گئی، اس حوالے سے مبالغہ آرائی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت جو 2/3 اکثریت کی امید لگائی بیٹھی تھی، حالانکہ انتخابی مہم سادہ اکثریت والی بھی نہیں چلائی گئی۔ جب اس سے محسوس ہوا کہ مطلوبہ نتائج نہیں آ رہے تو سب دل برداشتہ ہو کر گھروں کو چل دیے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹر میں بہت بڑا میڈیا سیل بنایا گیا ہے، لیکن رات بھر جب تحریک انصاف کی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹتا جا رہا تھا تو کوئی متبادل بیانیہ سامنے نہیں آیا۔ رات 3 بجے حسن اقبال اور پھر خواجہ آصف ٹی وی چینل پر نمودار ہوئے۔ مریم نواز اگلے روز دکھائی دی گئی اور پھر نواز شریف نے فاتحانہ تقریر کی۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح 2013 میں رات 10 بجے وکٹری اسپیچ کی گئی، اسی طرح 8 فروری کو یہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ گو نتائج ہماری توقعات کے مطابق نہیں، مگر سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت ہم ہی بنائیں گے۔ اس موقع پر نہ تو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کہیں دکھائی دیا، نہ الیکشن سیل فعال نظر آئے، اور نہ ہی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے معاملات کو سنبھالنے کی زحمت کی۔ پراسرار خاموشی کے باعث آپ کی بچی کچی کامیابی بھی مشکوک ہو گئی، اور سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ یہ جو چند نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہے، یہ بھی نتائج میں رد و بدل کر کے عنایت کی گئی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔